امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ایران کے ساتھ جنگ بندی برقرار ہے، اب نائے ہرمز کی ناکہ بندی کر رہے ہیں، ایران اب اپنا تیل نہیں بیچ سکے گا، آج صبح 10 بجے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کریں گے، ہمارے پاس روس اور سعودی عرب سے بھی زیادہ تیل ہے، یہ بات واضح ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں بنا سکتا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا اسلام آباد میں ایران کے ساتھ مذاکرات بہت اچھے رہے، 21 گھنٹے تک طویل مذاکرات ہوئے، ایران کے ساتھ زیادہ تر نکات پر اتفاق ہو گیا، یہ ہمارے فوجی آپریشنز جاری رکھنے سے بہتر ہیں، ایران نے مذاکرات ختم نہیں کیے، امید ہے وہ تمام امریکی مطالبات مان لیں گے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ایرانی وفد کے ساتھ متعدد اور اہم معاملات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا، ایران کو بہترین پیشکش دے دی، دیکھتے ہیں ایران کیا جواب دیتا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ بات چیت میں متعدد نکات پر اتفاق رائے پر پہنچ گئے، 2 اہم امور پر رائے مختلف تھی، ایک ہی نشست میں کسی معاہدے تک نہیں پہنچا جا سکتا، پاکستان اور دوسرے دوستوں کے درمیان رابطے اور مشاورت جاری رہے گی، امریکہ اور ایران کی معاہدے کے لیے پاکستانی کوششوں کی تعریف۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا پاکستان مذاکرات کے عمل میں سہولت کاری جاری رکھے گا، اسحاق ڈار کے سعودی عرب، ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ سے رابطے، اسلام آباد مذاکرات سے متعلق پیش رفت سے آگاہ کیا، جنگ بندی کے معاہدوں کی پاسداری کی اہمیت پر زور کہا، فریقین کے لیے جنگ بندی کی پاسداری انتہائی ضروری ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ایران متوازن اور منصفانہ معاہدے کے لیے تیار ہے، ایسا معاہدہ جو سیکیورٹی اور استحکام لائے، امریکہ عالمی قوانین کے فریم ورک پر آمادہ ہو تو معاہدہ مشکل نہیں، امریکہ ایرانی قوم کے حقوق کا احترام کرے تو معاہدے تک پہنچنے کا راستہ مل جائے گا، مذاکراتی ٹیم کے ارکان اور خاص طور پر قالیباف کو سراہتا ہوں، ایرانی صدر کا روسی صدر پیوٹن سے رابطہ، روس کی منصفانہ اور دیرپا امن کے لیے ثالثی کی پیشکش، کہا سیاسی اور سفارتی حل کے لیے تعاون جاری رکھیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ایک بار پھر پاکستانی قیادت کی تعریف، کہا اسلام آباد مذاکرات وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت کے ذریعے ہوئے۔ We have been at it now for 21 hours and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. Let me say a couple of notes of appreciation. First of all, to the Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا امریکہ کو واضح یقین دہانی درکار ہے کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، ایران کو اپنی ریڈ لائنز اور شرائط بتا دیں، اب گیند ایران کے کورٹ میں ہے، پاکستان نے امریکہ اور ایران میں فاصلے کم کرنے کی بھرپور کوشش کی، پاکستان چاہتا تھا کہ معاہدہ ہو جائے، شاندار میزبانی پر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے شکر گزار۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا سفارتی عمل کی کامیابی کا انحصار مخالف فریق کی نیک نیتی پر ہے، غیر ضروری مطالبات سے گریز کیا جائے اور ایران کے جائز مفادات کو تسلیم کیا جائے، ایران اپنے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے تمام دستیاب ذرائع استعمال کرتا رہے گا۔ اسماعیل بقائی نے مذاکرات میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا امید ہے امن کے لیے امریکہ اور ایران اپنی کوششیں جاری رکھیں گے، پاکستان امن کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا، فریقین کے درمیان جامع اور تعمیری مذاکرات کے متعدد دور ہوئے، میں نے بطور نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مذاکرات میں معاونت کی، مذاکراتی عمل میں شریک ایران اور امریکہ کے وفود کا شکر گزار ہوں، دونوں ممالک نے وزیر اعظم شہباز شریف کی درخواست پر مثبت رد عمل دیا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس واپس امریکہ پہنچ گئے، مذاکرات کے بعد امریکہ اور ایران کے وفود گزشتہ روز اسلام آباد سے واپس چلے گئے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے وفود کو رخصت کیا، اسپیکر باقر قالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی ایرانی وفد کا حصہ تھے۔
آسٹریلیا کا جنگ بندی برقرار رکھنے اور مذاکرات کو جلد بحال کرنے پر زور۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ نے کہا جنگ بندی جاری رکھی جائے اور بات چیت کا عمل دوبارہ شروع کیا جائے۔ کسی بھی قسم کی کشیدگی میں اضافہ انسانی نقصان میں اضافہ کرے گا، عالمی معیشت پر منفی اثرات ہوں گے۔ سربراہ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل ابراہیم عزیزی نے کہا آبنائے ہرمز سے گزرنے والا ہر جہاز ایران کو ٹول دے گا۔ امریکہ کو معاہدے کی ہم سے زیادہ ضرورت ہے۔ امریکہ ہماری شرائط نہیں مانتا تو ہم اپنے راستے پر چلیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر نے کہا ایران اپنے قومی مفادات کے دفاع کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا فرانسیسی صدر میکرون سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال، کشیدگی میں کمی اور لبنان سمیت پائیدار جنگ بندی پر زور۔ امریکی سینیٹر ٹم کین کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر تنقید، کہا ٹرمپ نے امریکی عوام اور کانگریس کی مرضی کے خلاف جنگ شروع کی۔ اس ہفتے کانگریس میں جنگ کے اختیارات سے متعلق ووٹنگ کرانے کی کوشش کروں گا۔ ٹرمپ نے جو کیا اس سے امریکی عوام معاشی پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں۔ عالمی منڈی میں خام تیل قیمتوں میں کمی کے بعد ایک بار پھر اضافہ، خام تیل 8% مہنگا ہو گیا۔ امریکی خام تیل کی قیمت $105 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ برطانوی خام تیل کی قیمت بھی $103 فی بیرل ہو گئی۔ گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ۔ ٹرمپ کے بورڈ آف پیس کو غزہ کے لیے فنڈز کی قلت کا سامنا، رائٹرز کے مطابق وعدہ کیے گئے $17 ارب میں سے صرف معمولی حصہ موصول ہوا۔ ایران پر حملے سے 10 دن پہلے واشنگٹن کانفرنس میں اربوں ڈالر دینے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ فلسطینی علاقے کے مستقبل سے متعلق ٹرمپ منصوبے کو آگے بڑھانا ممکن نہیں رہا۔ غیر ملکی وفود کی آمد و رفت کے باعث آج اسلام آباد کی مختلف شاہراہوں پر ڈائیورشنز کا فیصلہ۔ سری نگر ہائی وے، کلب روڈ، مری روڈ، ایکسپریس ہائی وے پر ڈائیورشنز لگائی جائیں گی۔ اسلام آباد ٹریفک پولیس کی شہریوں سے صبر و تحمل اور تعاون کی اپیل۔ حیدرآباد کنگز مین کی PSL میں دوسری جیت، اسلام آباد یونائیٹڈ کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا۔ اسلام آباد کی ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے 153 رن بنائے، حیدرآباد کی ٹیم نے ہدف 19ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ اسلام آباد کے خلاف میچ میں صرف 2 اوورز کرائے، 18 رن دیے۔ مانس لابوشین کی شاندار بیٹنگ، 61 رن کی ناقابل شکست اننگز کھیلی، 6 چوکے بھی لگائے، پلیئر آف دی میچ قرار۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکہ میں ہارورڈ یونیورسٹی کی ٹیم سے ملاقات، پاکستان کی معاشی صورتحال، اصلاحات اور پائیدار ترقی کے مواقع پر تبادلہ خیال۔ وزیر خزانہ ہارورڈ یونیورسٹی میں پاکستان کانفرنس میں شرکت بھی کریں گے۔ رہنما MQM فاروق ستار نے کہا پوری دنیا ہماری بہترین سفارتکاری پر بات کر رہی ہے، امریکہ اور ایران کو ایک ٹیبل پر بٹھانا بہت بڑی بات ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں سے پاکستان میں دنیا کے امن کے لیے بیٹھک لگی ہے۔ جنوبی لبنان کے قصبے پر اسرائیل کا حملہ، 5 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ ایک اور قصبے پر اسرائیلی حملے میں 3 افراد زخمی۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات کل واشنگٹن میں شیڈول۔ کراچی کے شاہ فیصل پل پر شہریوں سے لوٹ مار، وزیر داخلہ سندھ کا ملزموں کو فوری گرفتار کرنے کا حکم، کہا عوام کی جان و مال کا تحفظ ہر صورت یقینی بنایا جائے، کوئی غفلت یا لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی، شہر میں امن و امان برقرار رکھنا اولین ترجیح ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور سمیت ملک کے بیشتر شہروں میں 17 اپریل تک بارشوں کی پیش گوئی۔ اٹک، جہلم، چکوال، گجرات، سیالکوٹ سمیت پنجاب میں بادل برسیں گے۔ سوابی، چارسدہ، مردان، نوشہرہ، کوہاٹ سمیت خیبر پختونخوا میں بھی بارش کا امکان۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں پھر بارشیں ہوں گی، NDM نے الرٹ جاری کر دیا۔